السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد احمد امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل علمی دنیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فقر و فاقہ کے تعلق سے کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا عمل جس کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کرنے کو کہا، اور اس صحابی نے جب اس عمل کو کیا، اس دعا کو پڑھا، تو وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ ان کے گھر میں مال و دولت رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ اس سے قبل دلی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کی ایک لائک ہمارے حوصلوں کو بلند و بالا کر دیتی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ہمیں اپنی پریشانی اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگنی جاتی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے، اور ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ وہ چیز اس کو یا تو فی الفور اسی وقت اللہ عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے واسطے دنیا و آخرت میں ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ اور دعائیں مانگنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ دعا کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلہ کو بدل نہیں سکتی ہے، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے۔ جیسا کہ آپ موبائل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میری طرف سے پیٹھ پھیر کر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا۔ چند روز کے بعد آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ نے مجھے اتنا مال و دولت عطا کیا کہ میرے گھر میں اسے رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ فقر و فاقہ اور تنگ دستی دور ہو جائے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہماری فقر و فاقہ کو ضرور دور فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی فقر و فاقہ کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔